علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ رات ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر نیوٹرلز کو للکارا، اداروں سے کہا کہ اداروں نے چوروں کو اس ملک پر مسلط کیا ہے، ان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بھی کہا کہ کیا میں نے اکیلے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا، اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن یہ بھی کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں افراتفری یا انارکی پھیلے، اور تھوڑا سا ان کے لہجے میں یہ اس حوالے سے نرمی نظر آئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرمی چیف کو للکارا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدلیہ کو للکارا، حسب سابق حسب معمول، باقی ساری کی ساری تقریر جو تھی وہ ریپیٹیشن تھی، وہی باتیں جو ہم گزشتہ پتہ نہیں اب یہی کہوں گا جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ اب ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے اور یہ ہے، اور میں مہنگائی کے خلاف باہر نکلا ہوں۔ اب ان کو دیکھیں امریکی سازش سے، جس طرح پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے، میں کرپشن والے معاملے پر آؤں گا۔ پی ٹی آئی دوپٹے سے تسبیح پر آ گئی۔ پہلے سب کے گلے میں 2 رنگ کا دوپٹہ ہوتا تھا، خان کے گلے میں بھی اور اس کے حواریوں کے گلے میں بھی، پھر اس کے بعد خان کے ہاتھ میں تسبیح آئی تو سب کے ہاتھ میں تسبیح آ گئی۔ اسی طرح اب امریکی سازش کے حوالے سے یہ میں بتا دوں کہ ان کے جو عالمی چیپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں، کوئی ریاض نام کے، وہ ڈونلڈ نو سے ملے، انہوں نے معذرت کی ہے عمران خان کی طرف سے کہ جی ماضی کو بھول جائیں، مستقبل کی طرف دیکھیں۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سازشی امریکی خط کا بیانیہ آہستہ آہستہ دب رہا ہے، اور اب وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور یہ اس بات پر موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ معاہدے جو انہوں نے خود کیے ہیں۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار در حقیقت عمران خان کے وہ معاہدے ہیں جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیے تھے گزشتہ سال اکتوبر نومبر میں، اور جب انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو ان معاہدوں کو توڑ دیا، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے کم کر دیں، اور انہیں پتا تھا کہ آنے والی حکومت کے لیے یہ وبال جان بن جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ تو یہ مہنگائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، ایکولی رسپانسبل ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے تو انہوں نے اقتدار کیوں سنبھالا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہو گئی وہ بات کہ جو کام وہ خود کر کے گئے ہیں، آج اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے، اور ذمہ دار وہ موجودہ حکمرانوں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ خیر، اب وہ بات کر رہے تھے کہ کرپشن کی، کرپشن کسے کہتے ہیں؟ اب ہمارے نزدیک دیکھیں، جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا اسے کہتے ہیں فائنینشیل کرپشن از دی لیسٹ فارم آف کرپشن، یعنی جو مالی بدعنوانی ہے وہ بدعنوانیوں میں سے سب سے نچلے درجے کی بدعنوانی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہونی چاہیے، نہیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلیں ہم اخلاقی کرپشن پر نہیں جاتے، جس کو مارل کرپشن کہتے ہیں، جسے آپ سوشل کرپشن کہتے ہیں، جسے آپ انٹلیکچوئل کرپشن کہتے ہیں، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے، ہم سب سے لیسٹ فارم آف کرپشن کی بات کرتے ہیں، وچ از فائنینشیل کرپشن۔ اب فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران خان کے دور میں سب سے پہلا جو کرپشن کا سکینڈل آیا وہ عامر کیانی جب وزیر صحت تھے، انہوں نے ادویات کی قیمتیں بڑھائیں اور 5-10 ارب روپے کا ٹیکہ لگا کے فارغ ہو گئے، یعنی ان کو وزارت سے الگ کر دیا گیا اور پارٹی کا سیکریٹری جنرل بنا دیا گیا۔ اب کل کے جلسے میں عامر کیانی ان کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا جو مشیر صحت تھے، جب کووڈ آیا تو جو پیسے انہوں نے کمائے انڈیا سے ادویات منگوا کے اور باقی ماسک اور سینیٹائزر اور پتہ نہیں اربوں کا ٹیکہ لگا کر وہ بھی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو آٹا سکینڈل آ گیا، جی آٹا سکینڈل میں لوگوں نے اربوں روپے کمائے۔ پھر سکینڈل آیا جناب پیٹرولیم کا، اگر آپ کو یاد ہو کووڈ کے دنوں میں جب پیٹرول سستا ہوا تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، اس میں بھی مبینہ طور پر 120 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ اس وقت کے جو وزیر اعظم کے مشیر تھے، ندیم بابر یا کیا نام تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو چینی کا سکینڈل تھا، چینی کا بحران آیا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آپ آ جائیں، میں ان کی حکومت کے میں کرپشن کے سکینڈلز آپ کو گنوا رہا ہوں، موٹے موٹے جو مجھے یاد ہیں، میں نے لکھ کر نہیں رکھے ہوئے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جناب ملک ریاض کے جو وہ 140 یا 139 ملین پاؤنڈ جو پاکستانی روپوں میں 46 ارب روپے بنتا ہے، مبینہ طور پر شہزاد اکبر نے مل ملا کے 7 ارب روپے بٹورے، مبینہ طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ جی 5 ارب روپے بقول رانا ثناء اللہ 5 ارب روپے انہوں نے عمران خان کو ادا کیے، 2 ارب روپے شہزاد اکبر نے اپنے پاس رکھے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیے تو ملک ریاض بحریہ ٹاؤن، مجھے یقین ہے موجودہ حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گی، حالانکہ کابینہ کی کمیٹی بنی ہے خواجہ آصف کے زیر صدارت، وہ اس معاملے کا چھان بین کرے گی۔ وہ 46 ارب روپیہ ہڑپ کیا گیا ہے، مطلب جو برطانیہ کی حکومت نے حکومت پاکستان کو دیا، اور حکومت پاکستان نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں وہ جو اس نے سپریم کورٹ کے کھاتے میں پیسے جمع کروانے تھے جرمانے کے، یعنی ایک ہاتھ سے ایک مبینہ چور سے پیسے لیے گئے، پاکستان سے چرائے ہوئے پیسے لیے گئے بقول برطانیہ کی NCA نیشنل کرائم ایجنسی کے، اور دوسری طرف اس نے حکومت پاکستان کو دیے کہ جی پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، اور پاکستان کی حکومت نے خفیہ طور پر ایک ڈیل کر کے ملک ریاض کو پیسے دے دیے۔ اب اس پر انکوائری جاری ہے۔ اس کے بعد جناب آپ آئیں، یہ کوئی تقریباً 400 کنال کے قریب جگہ فراہم کی گئی سابق خاتون اول بشرا بی بی نے ایک یونیورسٹی القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر۔ اس کے بعد 5 قرات ہیروں کی بات آئی جس کی ابھی تک تردید سامنے نہیں آئی، 3 قرات ہیرے، 5 قرات ہیرے اور فرا گوگی کے ذریعے، جن کو گزشتہ روز اپنی لیک ویڈیو میں سابق خاتون اول بشرا بیوی اپنی بچی کہہ کر پکارتی ہیں۔ دیکھیں نا اس بچی کے خلاف اب باتیں ہوں گی تو دیکھیں تو آپ نے پھر وہ اس کے خلاف باتیں ہوں، میرے خلاف باتیں ہوں، تو آپ نے ان کا جواب نہیں دینا، آپ نے ان کو اس طرح کرنا ہے، بیٹا یہ اس کو کہہ رہی ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد کو، آپ نے اس طرح کرنا ہے بیٹا، ان کو جوڑ دینا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ سب غدار سب غدار، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے دوسرا غدار۔ ان کو کوئی کہے کہ یہ کرپٹ ہے، خود جس کو مرضی چور ڈاکو لٹیرا بیماری کہہ دیں، ان پر اب الزام آیا۔ اب آہستہ آہستہ ان کے خلاف گھیرا ہو رہا ہے تنگ۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ، یہ جس طرح میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایک ٹریلر ہے، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی نجی زندگی کی آپ گفتگو ٹیپ کر کے اس کو وائرل کر دیں، یا 2 اشخاص مرد یا عورت یا 2 مرد یا 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوں تو آپ ان کی آڈیو ٹیپ کر کے یا ویڈیو بنا کے آپ اس کو وائرل کر دیں۔ یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، یہ آپ کی نجی زندگی میں مداخلت جو ہے وہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کے خلاف ہوں۔ لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب اس سے چشم کشائی تو کی نہیں جا سکتی۔ ظاہر ہے ہم لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، نہ ہی روٹی کو گوگی کہتے ہیں، چوچی کہتے ہیں۔ اب لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے خلاف گھیرا تو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ موصوف جو ہیں وہ اب صرف ان کا ایک مطمع نظر ہے کہ آرمی چیف کسی طرح چلا جائے، ملک میں انتخابات ہو جائیں۔ اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ملک میں انتخابات ہو جائیں اور آپ نہ جیتیں اور آپ ان انتخابات کو مانیں گے؟ کیا آپ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے زیر انتظام یا ان کی موجودگی میں ہونے والے انتخابات کو قبول کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر بھی آپ کی مرضی کا ہو، امپائر بھی آپ کی مرضی کا ہو۔ امپائر سے یاد آیا کہ آپ نے کل یہ اپنی تقریر میں یہ کہا کہ آج کل امپائر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ امپائر سے مراد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت آپ کہتے تھے میرا اشارہ اللہ کی جانب ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں امپائر ان کے ساتھ ملا ہوا، اس کا مطلب ہے آج پھر آپ یا پھر اللہ ان کے ساتھ، اللہ کی رحمت ان پر ہے، پہلے آپ پر تھی، آج اللہ ان کی جانب ہے نہیں، لیکن آپ اشارہ کر رہے ہیں امپائرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نیوٹرلز امپائر تو آپ لے کر آئے تھے کرکٹ کی دنیا میں، بقول آپ کے آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ جو بات کی ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو نگران سیٹ اپ ہو وہ بھی ان کی مرضی کا ہو۔
الیکشن بھی ان کی مرضی کے ہوں, نتائج بھی ان کی مرضی کے ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا. You cannot have it both ways. You cannot have it always. کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہے ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوگی. چیف الیکشن کمشنر کی ایک آئینی مدت ہے, اس کو ہٹانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے. آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں, وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہوگا ان کو ہٹائے یا نہ ہٹائے, ورنہ تو ان کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری کریں گے. سملرلی جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ استحقاق ہے موجودہ حکومت اور اپوزیشن کے رہنما کا آپس میں بیٹھ کر اس کو طے کرنا. آپ اسمبلیوں سے باہر چلیں گے. اب اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض جو آپ کے منحرف ارکان میں سے ایک ہیں, اور ظاہر ہے جس طرح الیکشن کمیشن کے 2 ارکان حکومت نے ان کے ساتھ مشاورت کر کے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے وہ مشاورت کر کے وہ سارا معاملہ وہ طے کر رہی ہے حکومت, تو نگران سیٹ اپ بھی وہی کریں گے. تو آپ کی کون سنے گا؟ آپ نے اپنے تمام جو آپشنز ہیں وہ خود ختم کیے ہیں, آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے, آپ خود اسمبلیوں سے باہر گئے ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ میرے حوالے کر دیا جائے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ایسا کچھ بچوں کے کھیل میں ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہو کہ بعض اوقات بچے جب بچپن میں ہم ایز اے والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے تو بعض اوقات ہم جان بوجھ کے آؤٹ ہو جاتے تھے, یا بچہ آؤٹ بھی ہو تو ہم کہتے تھے نہیں یہ نو بال ہے, تم چوکا مار لو. تو یہ اس طرح کی گیم چاہتے ہیں کہ یہ آؤٹ بھی ہوئے اور یہ کہیں کہ جی یہ نو بال تھا, اور دوسرا آؤٹ نہ بھی ہو تو یہ کہیں کہ نہیں تم آؤٹ. تو یہ اس طرح کی یہ بچگانہ قسم کی سوچ ہے. لیکن رفتہ رفتہ جس طرح میں نے کہا بہت سی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں, وقت بتائے گا. اب ان کے بہت سے ساتھی جو ہیں ان سے مایوس ہو کر, ان کی پالیسیز سے مایوس ہو کر وہ اب دیگر جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, جن میں شاہ محمود قریشی ہیں, جن میں فواد چودھری ہیں, سر فہرست 2 رہنماؤں کے میں نام لے رہا ہوں. ان کے رابطے جاری ہیں, پیپلز پارٹی والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ان کی زبان دراز ہوتی جا رہی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اب ان کے خلاف جس طرح بشرا بی بی کے خلاف یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہے غریدہ فاروقی, انہوں نے کل ایک پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا تو فورینسک ہو چکا ہے اور یہ جینوئن آڈیو ہے. اب یہ کس نے ریکارڈ کیا, کس نے لیک کیا مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آڈیو جینوئن ہے. اگر جینوئن ہے تو یا نہیں ہے جینوئن, عمران خان کو چاہیے سپریم کورٹ میں جائیں, اداروں کے پاس جائیں, کسی عدالت سے رجوع کریں کہ جناب یہ میری اہلیہ کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اگر یہ آڈیو درست ہے تو ان کی اہلیہ اس پاکستان کی قوم, پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ خفیہ طور پر کیا کھیل کھیل رہی ہیں. اگر وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ایک ہیڈ کو اس طرح کی انسٹرکشنز دے رہی ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کیا مشورے نہیں دیتی ہوں گی. خود بیہائنڈ دی سین رہ گئے اور آگے شوہر, اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شوہر کان کا کچا ہے, جو کچھ ان کے کان میں ان کی اہلیہ پھونکتی ہیں وہ آگے آ کے اگلے دن جلسے میں یا پریس کانفرنس میں, یا آج کل ایک اور انہوں نے وتیرہ پکڑا ہوا ہے, وہ مولانا طارق جمیل کی طرح وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا واز لیکچر شروع کر دیتے ہیں. وہی کرپشن, نیوٹرل, نیکی بدی کا درس ہمیں دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے اگر آپ کو تطہیر صفائی کرنی ہے تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے. آپ کی اہلیہ کے پہلے شوہر سے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم مانی کا, ان کے خلاف اب اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, تحقیقات جاری ہیں. آپ کی اہلیہ کے سابق شوہر, اب پتہ نہیں اور کوئی رشتہ میرے ذہن میں نہیں آتا, ہماری انکوں میں اہلیہ کی پہلے شوہر کی اولاد کو پچھلگ کہتے ہیں, پچھلگ ان پیچھے سے ساتھ آیا ہوا, وہ جو پیچھے سے ساتھ آئے ہوئے ہیں انہوں نے اربوں کما لیے. فرق ہوگی تو چھوڑیں. تو لہٰذا صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. لیکن بات وہی ہے, منافقت ہے کہ ختم نہیں ہوتی. منہ میں وہ کیا کہتے ہیں, بغل میں چھری, منہ میں رام رام, ہاتھ میں تسبیح. بات شروع کرتے ہیں آیت سے, جھوٹ پہ جھوٹ, گھر کرپشن کی لعنت سے لتھڑا ہوا.
اس سے آگے اور میں کیا بولوں، فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.